بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 17 دسمبر 2020 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایک سیاسی حکمت عملی نے پی ڈی ایم تحریک کو شدید ترین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ناظرین اس خبر پہ آنے سے پہلے ایک مختصر بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ نے ملاحظہ کیا ناظرین کہ پی ڈی ایم کے سربراہ، خود ساختہ سربراہ مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں۔ اگر وہ 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیتے تو 1 فروری کو پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ایک اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ہم لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ ناظرین اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بات آپ بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جب یہ پی ڈی ایم کے رہنما یا پی ڈی ایم کی 10 یا 11 سیاسی جماعتیں 1 فروری کو اجلاس کریں گی تو کم از کم لوگ لانے کے لیے، کرائے کے لوگ لانے کے لیے لانگ مارچ میں انہیں 2 سے 3 ہفتے بہر صورت درکار ہوں گے، کیونکہ ان پارٹیوں نے پھر کرنا کیا ہے کہ اپنے ایم این ایز کی اور اپنے ایم پی ایز کی، اپنے سینیٹرز کی اور خواتین کی مخصوص نشستوں پہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کامیاب ہوئی ہیں انہیں ذمہ داریاں تفویض کر دی جائیں گی کہ آپ گلی گلی جا کے جو ہے 300 400 500 روپے جو ہے وہ لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیں، دیہڑی دار مزدوروں کی تلاش شروع کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنے حلقے کے لوگوں کو جو ہے مختلف مراعات کا اعلان کر دیں، اور اس طرح وہ بسوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ 10 15 20 ہزار لوگ لانگ مارچ میں لائیں گے۔ تو اس پورے پروسیس کے لیے ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کو 2 سے 3 ہفتے درکار ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آج تک جو انہوں نے جلسے کنڈکٹ کیے ہیں، منعقد کیے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عام عوام نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ ان لوگوں نے حد درجہ اپنے طرف سے کوشش کی کہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم آپ کے حقوق اور مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے اس تحریک کا آغاز ہم نے کیا ہے، اس تحریک کی شروعات ہم نے کی ہے، لیکن عوام بہرحال ان کے مکروہ اور منافقانہ کردار سے باخبر ہو چکے ہیں۔ تو عام عوام نے ان کے جلسے جلوسوں میں آج تک شمولیت اختیار نہیں کی۔ اب ناظرین یہ تو ایک مختصر بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا کہ سینٹ کے انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ تو فیصلہ طے ہو چکا ہے کہ اس بار جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ان 2 اعلانات نے یقین کیجئے گا کہ پی ڈی ایم کے سیاسی جماعتوں کی صفوں میں جو ہے وہ ماتم برپا کر دیا ہے، اور 1-2 دن سے ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ ہم اس حکمت عملی کا اگر جواب دیں تو آخر کس طرح دیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو خود اناؤنس کیا کہ 1 فروری کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، 1 فروری کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ لانگ مارچ کب ہونا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سینٹ کے انتخابات کراتے ہیں 11 یا 12 فروری کو یا 13 فروری کو، تو ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل غیر اہم اور غیر ضروری بن جاتا ہے۔ بلکہ بہت سارے تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ کی شاید ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ ناظرین یہ بات تو آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا۔ سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے تھے، تو ان لوگوں نے ضروری سمجھا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ کسی نہ کسی طرح سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں اور مارچ میں وہ نہ ہو سکیں۔ تو اگر عمران خان صاحب 11 12 13 فروری کو ہی سینٹ کے انتخابات کرا دیتے ہیں
اور ان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ چیمانی دارد. تو اس طرح عمران خان صاحب نے ان کو بہت مشکل صورتحال سے دو چار کر دیا ہے. وہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ 30-40 سالہ تجربے پہ محیط ان کی سیاست ہے, ان کا سیاسی سفر ہے, ان کا سیاسی کیریئر ہے, تو آپ خود بتائیے گا کہ اس قسم کی حکمت عملی موجودہ حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم اس کا جواب بھی دیں تو کیا جواب دیں. ناظرین, کل سے مولانا فضل الرحمن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنما بھی قطارن در قطارن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا فضل الرحمن کیا کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرانا غیر قانونی ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقت سے پہلے سینٹ کے انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے, شہری رحمان نے اور اس قسم کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وقت سے پہلے سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکتے, یہ غیر قانونی ہے. اب آپ بتائیے ناظرین, عمران خان صاحب نے اس سیاسی حکمت عملی کے ذریعے کس طرح مشکل صورتحال سے ان لوگوں کو دوچار کیا ہے اور ان کے منافقانہ چہرے جو ہے وہ عوام کے سامنے آشکار کیے ہیں, عیاں کیے ہیں. اور وہ ایسے کہ یہ لوگ تو کہتے رہے, فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجتماعی استعفے دے دیے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اجتماعی استعفے دے دیے. بھائی کل بلاول زرداری نے کہا کہ ہم تو صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دینے والے ہیں. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ اس 21ویں صدی میں اپنے لوگوں کو کیسے بیوقوف اور گمراہ کر لیتے ہیں, اور ان لوگوں کے جو سپورٹرز اور ووٹرز اور حمایتی ہیں کیا ان کی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی فضل الرحمان صاحب آپ تو اجتماعی استعفے دے چکے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو سندھ سے بھی جو ہے نا استعفے دے سکتے ہیں. تو اگر آپ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو مختص کوٹا ہوتا ہے سینٹ میں, ان میں سے تو آپ کو ایک بھی نشست نہیں ملنی. اگر آپ قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی صورت میں سینٹ میں آپ کو ایک بھی نشست نہیں ملنی. ٹھیک ہے, آپ اجتماعی استعفے دیں, بھائی آپ کا سینٹ کے انتخابات کے ساتھ آپ تعلق ہی کیا ہے؟ آپ تو irrelevant ہو گئے سینٹ کے انتخابات کے لیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا تو مقدمہ ہی یہی ہے, فضل الرحمان صاحب کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی, اور ان تمام اپوزیشن کے 11 چور پارٹیوں کا مقدمہ ہی یہی ہے کہ یہ اسمبلی غیر قانونی ہے, غیر شرعی ہے, ناجائز ہے, غیر اخلاقی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ تو یہ دلیل ہی پیش نہ کریں. آپ کہیں کہ سینٹ کے انتخابات چاہے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں, چاہے فروری کے مڈ میں ہوں, چاہے مارچ میں ہوں, ٹھیک ہے, ہم نے بہر صورت اس غیر قانونی, غیر شرعی, غیر اخلاقی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, جو فضل الرحمان کی دلیل ہے اور پیپلز پارٹی کی دلیل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں اور اجتماعی استعفے آپ نہیں دے رہے. آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا. What does that mean? یہی مطلب ہے نا. آپ توبہ کر رہے ہیں, عمران خان کے سامنے توبہ کر رہے ہیں, ان کے سیاسی چال کے سامنے آپ توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن نہیں کرانے سینٹ کے, یعنی الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو پھر آپ معافی تو مانگ لیں. اس طرح 21ویں صدی میں معصوم ذہنوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے سے تو باز آ جائیں. تو یہ بہت ہی مؤثر حکمت عملی ہے کپتان کی, اور کپتان نے ان کی جو تحریک ہے ان کے ختم کرنے کے جو ہے نا شدید ترین خطرات ان لوگوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں, کیونکہ فروری میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لانگ مارچ. اگر یہ فرض کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ تک جو ہے نا ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد میں لانا ہے, تو اس وقت بائٹنگ چل جسے کہتے ہیں نا کہ کاٹنے والی سردی ہوتی ہے, اور ان کے لانگ مارچ میں ہوں گے کرائے کے لوگ, تو وہ تو 2-3 دن میں تتر بتر ہو جائیں گے, اس وقت بھی یہ نہیں لا سکتے. اگر یہ فروری کے مڈ میں لاتے ہیں, 12 فروری کو اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں, تو پھر چیمانی دارد. لہٰذا عمران خان صاحب کی اس ایک حکمت عملی سے ان کی دونوں منافقتیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں. لانگ مارچ اب irrelevant ہو گیا ہے. اجتماعی استعفوں کا ویسے بھی پہلے ڈرامہ تھا, لیکن عمران خان صاحب نے ان کی زبان سے اب کہلوا دیا ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ہے سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اجتماعی استعفے نہیں دے رہے.
ٹھیک ہے، یہ مان رہے ہیں، اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم شو آف ہینڈس کے ذریعے حصہ نہیں لیں گے، یعنی حصہ لینا ضرور ہے۔ تو یہ 2-3 منافقتیں ان کی واضح ہو گئی ہے۔ اب بھی میرے ان کے ووٹر سپورٹرز اور حمایتیوں سے سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا را سمجھ جائیں اور ان لوگوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔